کھیل باہمی رابطوں کا اہم ذریعہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے دونوں بھائیوں کو علیحدہ ہوتے دیکھا۔ آج کی نسل علیحدگی کے درد کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہمیں دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے دونوں ملکوں کے عوام خوشحال ہوں۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو۔ لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیہ، صدر آصف علی زرداری کی شرکت۔ کرکٹرز اور دونوں ٹیمز کے آفیشلز کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ حالیہ سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھی اعلیٰ معیار کا کھیل پیش کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ 25% ٹوٹل فیڈرل پی ایس ڈی پی وہ بلوچستان کے لیے ہے۔ بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ میری حکومت میں بلوچستان کے صوبے کے ساتھ معاشی سماجی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم کا آئینہ مالی سال کی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دینے کا اعلان۔ فنڈز کی فراہمی کوئی احسان نہیں، بلوچستان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب۔ کشیدہ صورتحال میں پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ فیلڈ مارشل سعید سے منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ عسکری قیادت نے جنگ میں کامیابی کے ذریعے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو قومی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ Pakistan accepted the ceasefire offer brokered by the United States and other brotherly and friendly countries in the interest of peace, progress and prosperity. مسلح افواج ہماری خود مختاری اور سالمیت کی محافظ، بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور دفاع کیا۔ پاک فضائیہ نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی کسی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ارض پاک کو دنیا کے لیے مثال بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کمانڈ انصاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ افغانستان نے پاکستان میں سفیر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ سفراء کی تعیناتی دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ افغان وزیر خارجہ دونوں رہنماؤں کا باہمی اعتماد کے لیے مل کر کام کرنے کے حوالے سے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی سطح پر تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر زور۔ رواں ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاسوں کے دوران ملاقات پر بھی اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہترین حکمت عملی کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ ہندوستانی فوج کے جنرل نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے جنگی جہاز مار گرائے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ افواج پاکستان نے ہندوستان کے رافیل جہازوں کا کیا حال کیا ہے۔ مختلف ادوار میں ہماری حکومت نے بلوچستان کو ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ بلوچوں کو چاہیے سسٹم میں رہ کر حکومت کے ساتھ چلیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی مریدکے میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان سے سرکاری عازمین حج کو سعودی عرب پہنچانے کا عمل مکمل۔ سرکاری اسکیم سے 88,260 جبکہ 22,000 سے زیادہ نجی اسکیم کے تحت پاکستانی عازمین سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب میں موجود۔ پاکستانی عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران سعودی قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان صوبائی اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان بھابھا کی ملاقات۔
فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور حلقے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی نے صوبے میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ مل کر پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے، عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے، مریم نواز شریف۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایشیا اور بحر الکاہل خطہ عالمی طاقت کا مرکز بن چکا۔ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ جنوبی ایشیائی خطے میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان بھارت سے باعزت، برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن کا خواہاں ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل جنوبی ایشیا میں امن کی بنیاد ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا 22ویں شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے انکشافات۔ آپریشن سندور میں مودی حکومت کی دفاعی حکمت عملی پر سوالیہ نشان۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا قوم کو سچائی سے آگاہ کرنے پر زور۔ دفاعی ناکامیوں پر کارگل ریویو طرز کی کمیٹی بنانے اور پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ بھارتی دفاعی اور سفارتکاری ناکامیاں۔ کانگریس لیڈر اتم کمار نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے مودی سرکار کی سفارتی کمزوریوں اور غیر شفاف پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بھارتی رافیل طیارے آپریشن سندور میں مار گرائے گئے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی رافیل طیاروں کے گرنے کی تصدیق کی ہے۔ اتم کمار نے مودی کو جھوٹا کہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت سچائی چھپانا بند کرے۔ مودی سرکار کی اخلاقی پستی بے نقاب۔ کرنل صوفیہ قریشی کے اہل خانہ کو اپنی تشہیر کے لیے روڈ شو میں شرکت پر مجبور کیا۔ ان کے خاندان کو مودی روڈ شو میں پھول برسانے کا حکم دیا۔ لوکل کلیکٹر آفس سے ہمیں کال کر کے بلایا گیا تھا، بہن کرنل صوفیہ۔ مسلمان آفیسر کی پیشہ ورانہ خدمات کے باوجود مذہبی تعصب کے باعث اسے دہشت گرد کی بہن قرار دیا گیا۔ کرنل صوفیہ کی حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بی جے پی کے ہندوتوا نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر ناممکن۔ طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں۔ سوشل میڈیا پر افواہوں اور منفی خبروں کا تدارک ناگزیر ہے۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اعلیٰ عسکری حکام کی اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ نشستیں۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم میں کمی نہ آ سکی۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں امدادی مرکز پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 36 فلسطینی شہید، 120 زخمی۔ حملے کے وقت مرکز پر امریکی امدادی ادارے کے زیر اہتمام فلسطینیوں میں خوراک تقسیم کی جا رہی تھی۔ امدادی مراکز فلسطینیوں کے لیے موت کا جال بن چکے ہیں۔ بدنیتی کے تحت امداد کی تقسیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ غزہ میں امدادی مراکز پہلے 400 تھے لیکن اب صرف 4 ہیں، جس سے اسرائیل اور امریکہ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ سربراہ فلسطینی میڈیکل ریلیف سوسائٹی